Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. درود اور سلام محمد محمد کے لیے جو دبا کے بیٹھا ہوا نکالے نکلا تھوڑا آگے آ جاؤ. محمد وآل محمد مجالس تفسیر قرآن اور ذکر اہل بیت ہم اختتامی منزلوں پر آئے اور جشن حضرت ابو طالب پر ہم اس ذکر کو ایک منزل پر پہنچ رہے ہیں. یعنی یہ کہ یہ سلسلہ پورے سال ہمیشہ سے جاری ہے 1400 سال سے، اور یہ ذکر کبھی دنیا میں رکتا نہیں. تو کسی مجلس کو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اختتام کیسے ہو سکتا ہے. ذکر ہوتا رہے گا ہر شب جمعہ. لوگ اپنے گھروں پہ حدیث سے قصہ کرتے ہیں ذکر ہو رہا ہے. کیا کہنا یوں بھی ذکر کریں گے، آپ جہاں بھی بیٹھتے ہیں ذکر علی کرتے ہیں. تو بہرحال اس کمرے میں اگر آپ دیکھتے اس منظر کو کہ جب ہم سعودی عرب میں پہلا اشرا پڑھ رہے تھے تو ایک ایک مومن نے اپنے گھر پر ایک ایک مجلس رکھی تھی، اور سب کے مکان ایسے ہی تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک ہی کمرے میں مجلس ہو سکتی تھی. تو لوگ پنجوں کے بل بیٹھتے تھے اور سب چاہتے تھے ہم اندر آ جائیں. باہر مجمع ہونا منع تھا ورنہ پھر پکڑ جاتے. باہر اگر پتہ چل جاتا تو سب گرفتار ہو جاتے. بس ایک خوش قسمتی تھی کہ جب وہاں کا اشرا میں نے پڑھا پہلا جدے میں، تو 2 مجلسیں اس میں مکے میں بھی ہوئی. جدے سے 2 تاریخوں پہ مکے چلے گئے، وہاں پڑھی. تو اتفاق یہ تھا کہ جو جدے کی لائٹ سڑکوں پہ لگی تھی اور نیا شہر بنا تھا، تو اس کے جو انچارج انجینئر تھے عباس جعفری صاحب، وہ سید محمد جعفری صاحب کے بھتیجے تھے. پورا جعفری خاندان رضویہ میں آباد تھا، لیکن یہ شروع سے گجرانوالہ میں آج سے کوئی 70 برس پہلے یہ خاندان گجرانوالہ میں آگے آگرے سے آباد ہوا تھا. بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے، چونکہ وہ اس وقت کے بادشاہ سے بہت قریب تھے، تو بہت آرام سے مجلسیں ہو گئی تھیں. اور پھر وہ پروفیسران جو کہ جدہ یونیورسٹی میں مختلف شعبوں میں تھے، ان کے گھر پہ مجلس ہو رہی تھی، تو شرطے ادھر آئے نہیں. اور مینا میں بھی مجلس ہوئی، عرفات میں بھی ہوئی، اور ان خاص جگہوں پر مسجد موبائلہ میں بھی میں نے تقریر کی. اس طرح یہ سعادت پھر میرے بعد کسی کو نہیں ہو پائی کہ ہر جگہ میں نے مجلس پڑھ لی. امام صادق علیہ السلام کے گھر بھی گیا، وہ بند پڑا ہوا تھا لیکن اندر چلے گئے، وہاں بھی کھڑے ہو کے ذکر کر لیا، نماز پڑھ لیا سمجھ. تو وہ سما مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہ اشرا جو میں نے وہاں پڑھا تھا وہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے، اس میں میں نے سب لکھا ہے. اس کا نام ہے قرآن کی قسمیں اور حروف مقطعات. دیکھیے کتابیں ان کو جو یہ کہے کہ ہمیں حوالے دیجیے، ہمارے سامنے کوئی حوالے تھوڑی مانگتے ہیں. کیوں مانگیں؟ اعتماد سے سن رہے ہیں. کیا بات ہے. اب وہ یا تو جل رہا ہے، اڑ رہا ہے، یا اسے یقین نہیں، تو وہ کہے گا حوالے. تو اب ایک بات میں نے کہہ دی ٹی وی پر، تو یہ ایک جملہ تھوڑی بولا ہوں میں،
کہ یہ حدیث غریب ہے، واہ یہ نہیں ہے ان کے بارے میں، یہ علی کے بارے میں ہے، تو یہ سوچنا پڑے گا پورے ملک کو کہ ایک جملہ نہیں بول رہا ہوں، اس کے پیچھے 60 برس کی خطابت اور مطالعہ بول رہا ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا پوری قوم کو کہ بھائی آپ ہم پر اعتماد کیجئے، ہم جو کہیں گے اس کے ذمہ دار ہمیں۔ اب وہاں حوالے کے لیے بیٹھے، ابھی کون بیٹھا ہے ٹی وی پہ، کون بیٹھے گا اور کون کب حوالے لے کر گیا، پورا طوفان اٹھا کے میں وہاں لے جاؤں گا؟ ارے بھائی آپ وقت بنا کے آئیے، کیا کہنے پھر ہم بات کرتے ہیں۔ بے شک اب سب نے کتابیں ڈالی ہیں، ہاں 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 چلیے، اچھا ہے کہ 5 10 20 25 نے کتابوں کے صفحے حوالہ ڈال دیا، بے شک تو اسی سے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ حدیث مولا علی کے بارے میں ہے۔ اب نہیں، بہت سارے حوالے چاہیے۔ یہی ہوا تھا کہ جب میں نے یہ اوپر والی کتاب تھی نا، اوپر والی اور چشمہ، جب میں نے یہ اشرا جامع سبتین میں پڑھا، ولایت علی، بڑے دھوم کا اشرا تھا۔ اب جب میں نے خطبہ غدیر ایک دن پڑھا تو جناب مجلس کے بعد چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، حوالہ حوالہ، تو اشرا تو چل ہی رہا تھا۔ دیکھیے میں سن دیکھوں یہ کس سن کا اشرا ہے، یہ 2007 میں میں نے یہ اشرا پڑھا تھا، یہ پورا پھر یہ لکھا گیا، چھپا، پھر اس کا دوسرا ایڈیشن 2012 میں آیا۔ اب جب سمجھیے کہ ہم کتنی تقریریں کر چکے تھے، میرے خیال میں 5ویں 6ٹھی تقریر پہ ہم آ گئے تھے خطبے کے بعد، اور خطبہ جیسے ہی ختم کیا تو سب کہہ رہے بھائی اب اس میں ساری پورا خطبہ تو کسی نے سنا نہیں تھا، اب جب سنا تو سب کو حیرت ہو گئی۔ تو یہ والی حدیث کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو علی ہوتا، کیا کہنے، پچھلی دفعہ جو کہہ چکے تھے سرکار وہ تو کئی بار کہہ چکے تھے، پھر یہ حدیث سرکار نے غدیر قوم میں دوہرائی، کیا کہنا، تو خطبہ غدیر میں پھر یہ حدیث آ گئی۔ اب جتنے حوالے بھائی کیا کہنے، خطبہ غدیر کے ہوں گے وہ سارے حوالے اس حدیث میں۔ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، اس لیے میرے اوپر اعتماد، مجھے اعتماد تھا کہ میں آخر میں یہ بات کہوں گا تپانے کے لیے۔ اب انہوں نے کہا بھائی کہ حوالے حوالے حوالے، جس کو دیکھو حوالے، تو یہ 6ٹھی مجلس ہے، مجلس ششم۔ میں نے پھر جناب حوالے سنانا شروع کیا، تو ایک مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ چاروں طرف سے معاف کر دیجیے، نہیں حوالے نہیں مانگیں گے، حوالے نہیں مانگیں گے۔ بڑے یہ مجمع ہمارا کوئی ضدی مجمع تھوڑی کہ جو میں اس کو سناتا چلا جاؤں۔ وہاں تو میں نے اس طرح سنایا تھا کہ اس حدیث کے راوی پہلی صدی میں کتنے گزرے، دوسری صدی میں کتنے گزرے، تیسری صدی میں، چوتھی صدی، 5ویں 6ٹھی 7ویں، یا تو جلدی جلدی بتا رہا ہوں نا میں، 8ویں صدی میں کتنے راوی ہیں، 10ویں صدی 14ویں صدی تک آ کے میں نے ختم کر دیا اتنے راوی۔ اب اس کے بعد میں نے یہ بتانا شروع کیا حوالوں میں کہ کتنے صحابہ نے یہ روایت کی ہے، ابو ہریرہ دوسی سے لے کے ابو لیلہ انصاری، ابو زینب بن عوف انصاری، ابو فضالہ انصاری، ابو قدامہ انصاری، ابو عمرہ بن عمرو۔ اور وہ کہہ رہا تھا، میں نے بس جیسے ہی کہا کہ 25,000 صحابہ، تو وہ بات ہی نہیں پوری اس نے سنی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 25,000 صحابہ کے حالات میری کتب خانے میں، اسے جلدی سے کہا 1.25 لاکھ، حالانکہ 2.5 لاکھ غدیر میں تھے، اس میں بھی ڈنڈی مار گیا۔ میری بات سنتا تو اس کو پتہ چل جاتا، تو میں اس سے پوچھتا چلا 1.25 لاکھ کے حالات بتا دے، نام بتا دے۔ ارے 1,24,000 کے انبیاء، کسی کو انبیاء کے نام معلوم نہیں، اصحاب کی بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی 1,24,000 میں 25 انبیاء کے نام معلوم ہے، 1 لاکھ میں 25 کیا ہوتے ہیں؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اچھا وہ بھی جو 25 سے اوپر جائیں گے وہ بھی مجھے یاد ہے، اور دوسرا نہیں بتا سکتا۔
25 تو قرآنی نام ہے، اس کے بعد جو میں بتاؤں گا تو وہ میں ہی بتاؤں بے گا شک۔ کہاں تک میں لے جا سکتا ہوں۔ 1 لاکھ اور پھر ایک دن جب بحث چھڑی تو میں نے کہا چلو پھر 1,25,000 پورے کرو، تو ایک مجلس میں نے پورے کر دیے۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ لیکن اس میں مجبوری ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ 1 لاکھ کہاں کیوں گیا، کہاں دکھائے جائیں گے 1 لاکھ؟ بستیاں کہاں ہیں؟ 1 لاکھ بستیاں دکھاؤ، اگر ایک بستی پہ 10 آئے تو اس بستی پہ 10 نبیوں کے نام بتاؤ، اور اگر سب عربی پہ آ گئے کیا کہنے۔ تو اور جگہ دیا ہے۔ تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ بنی اسرائیل اس طرف ہے اور بنی اسماعیل اس طرف ہے، اور جتنے سرکار کے اجداد ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت کے نبی تھے، تب جا کے 1 لاکھ پورے ہوں گے۔ تب گئے سب، تب گئے سب، تب گئے سب۔ کیا کہنے۔ تو پھر آپ نام پورے کر لیجیے۔ میں نے دلیل کہاں سے لی؟ قرآن سے لی۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو پاکیزہ صلب میں کروٹ پکروٹ نور کی شکل میں لیتے ہوئے آئے، اب جہاں جہاں نور نبی کروٹ لے کر آئے گا وہ پشتے نبی پشتے نبی پشتے نبی۔ آپ لوگوں نے اس کے اوپر میں نے پورا اشرا پڑھ دیا تو میں نے بات سمجھی، میں نے کہا آپ عقل سے کام لیں، یہ سب لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نبی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نبی ہوتا ہے اعلان کرے گا، ایک نبی ہوتا ہے دور فطرت میں، فطرت میں وہ نبی چپ رہنا ہے۔ کیا کہنے۔ مزے نہیں تاکہ تقریر جلدی سے آگے بڑھ جائے۔ فطرت یہ سب ذکر ہے، یہ ساری چیزیں آیات حدیث۔ فطرت خاموش رہنا، وہ نبی کہنا نہیں کہ تم نبی ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم نبی ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم نبی ہو، قرآن میں اعلان کرتے ہیں۔ میں نے سارے الفاظ پیغمبر کے نام سنا، ان کے نام شامل کرو تو پھر کہیں جا کے کچھ تعداد بڑھتی ہے۔ اب رہ گئے 70,000، میں نے کہا 70,000 انبیاء کی بھی تاریخ سن لو، 1 لاکھ میں 70 بھی آئیں گے تو ان کو بھی ملا لو۔ تو خضر نے لڑکے کو مار ڈالا موسیٰ کے ساتھ، یہ بھی قرآن میں۔ کسی نے معصوم سے پوچھ لیا، ارے بھائی ماں باپ نے کیا غلطی کی تھی؟ ان کے اوپر تو صدمہ ہو گیا، بچہ بڑا ہو کے کافر نکلتا، لیکن ماں باپ کی کیا خطا تھی؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے اس بیٹے کے قتل کے بعد جسے خضر نے قتل کر دیا، اللہ نے ان دونوں ماں باپ کو ایک بیٹی دی۔ کیا کہنے۔ اس بیٹی سے اللہ نے 70,000 انبیاء پیدا کیا کہنے۔ جب اپروچ نہیں ہے تو کس سے بات کریں؟ یہ سب پڑھ چکا ہوں، بے شک بے برسا ہو گئے پڑھتے پڑھتے پڑھتے۔ پھر اس کے بعد میں نے صحابی راوی بتائے اسی حدیث کے، یہ سارے صحابہ کے نام لکھے ہیں، اور یہ ہیں، ان کی تعداد ہے راویوں کی 109۔ آخری صحابی ہیں ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ۔ اب تابعین صحابیوں کے نیچے جو صحابی آئے، پھر اس کے بعد یہ کتابوں کے نام ہیں، پڑھوں گا تو نہیں، میں پڑھ چکا ہوں۔ یہ دیکھیے ساری کتابیں جس میں یہ حدیث لکھی ہے، جس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، پھر متکلمین، پھر لغت میں یہ حدیث کہاں آئی ہے، پھر غدیر کے ساتھ ساتھ کہاں بیان ہو رہی ہے، پھر یہ مؤرخین کے نام آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آیات ہیں، اور یہ چھٹی تقریر اس میں حوالہ۔ اب اس کی کہانی سن لیجیے، یہ سب حوالے۔ ایک کتاب لکھی ولایہ علی والوں کے خلاف محدث دہلوی نے، اور وہ کتاب ادھر بخارا تاشقند کی طرف، وہاں پر بڑی مولا علی کی دشمنی تھی تو وہاں لکھی گئی تھی، وہ عربی میں تھی، یہاں دہلی پہنچی تو محدث دہلوی نے اس کا ترجمہ کر کے اپنے نام سے چھاپ دیا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے شرارت کی تھی کہ حضرت علی کی شان میں جتنی مشہور حدیثیں تھیں اس میں یہ نبی والی بھی، ہارون اور موسیٰ والی بھی، اور غدیر والی، انہوں نے کہا یہ سب جھوٹی حدیثیں، غلط ہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ دور تھا بہادر شاہ ظفر، غالب، میر انیس بادشاہوں کا دور تھا۔ تو بادشاہ نے کہا سرکار حامد حسین صاحب قبلہ سے کہ بھائی یہ کیا کتاب آئی ہے؟ ان کا دیکھیے ابھی میں شروع کرتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے لکھنے،
اور جل پہ جل ایک حدیث اٹھائی جلدیں بھرتی ہیں، ایک حدیث اٹھائی جلدیں بھرتی ہیں، اور پوری دنیا سے انہوں نے کتابیں جمع کی۔ اب چونکہ انہیں ولایت علی پہ کام کرنا تھا تو ولایت علی کی ساری کتابیں انہوں نے، کوئی شیعہ کتاب نہیں، وہ بعد میں انہوں نے منگائی، سنی کتابیں ساری، مصر سے یہاں سے وہاں سے جہاں انہیں پتہ چلے۔ حد یہ کہ ایک جہاز ڈوب گیا تھا، اس میں کتابیں کچھ تھیں، تو وہ جو سمندر میں چلی گئی تھی، پتہ چلا جب وہ جہاز نکلا تو اس میں سے کچھ کتابیں نکلیں تو وہ مچھلی کھا گئی تھی اس کتاب کو، افریقہ میں کسی آدمی کے پاس وہ کتاب ہے، وہاں سے انہوں نے منگوا لی۔ وہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھی وہ بھی منگا لی انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی منہ سے جو تو کھا گئی ہے ولایت علی۔ اب یہی خطابت ہے، اسی کو لوگوں کہتے تھے، اسی کو لے کے تقریر پوری چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا 50 ہزاروں حوالے پگلا گیا وہ، اس لیے کہ اسے اردو آتی ہے، اس میں کہتے ہیں وہاں پر بھائی 100 آدمی کھڑے ہیں، اب ہمیں کہہ رہا تھا ہزاروں آدمی کھڑے ہیں، یار وہاں 10,000 کا مجمع تھا، یار وہاں 50,000 لوگ سڑک پہ نکل آئے۔ یہ زبان ہے، یہ محاورہ ہے، وہاں تصدیق تھوڑی ہوگی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، راوی تو غلط ہے، تو نے ایسا کیوں کہا، مقدمہ ہو جائے گا، اتنا مجمع نہیں تھا وہاں یوسف پلازا واٹر پمپ پر، تو نے جھوٹ بولا، بازار میں اتنے آدمی نہیں تھے۔ اب تو فیس بک ہے تو اس کے اوپر کہتے ہیں نہیں صحیح بولا، اب اردو صحیح ہو جائے گی، تو کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کتابیں جمع کی، پھر 3 نسلوں نے، سرکار حامد حسین صاحب کے بلا، ان کے بیٹے، ان کے باپ سید قلی، اور ان کے بیٹے سرکار حامد حسین صاحب ملا، ان کے بیٹے ناصر ملت، ان کے بیٹے نئے سید الملت، 4 پشت اور 5ویں پشت اب آغا روحی صاحب کی، 5 پشت ابھی وہ 5ویں پشت لکھ رہی ہے، یعنی ابھی وہ کتاب ختم نہیں ہوئی۔ اب کویت میں بیٹھے ایک بہت بڑے عالم، وہ کبھی لبنان کبھی عراق، مختلف ملکوں میں رہتے تھے، تبلیغی سلسلے میں نجف کے تھے، آیت اللہ امینی صاحب، انہیں شوق ہوا کہ میں بھی ولایت علی پہ کچھ کتابیں لکھوں، ادھر گئے، نجف گئے، یہاں گئے وہاں گئے، کتابیں ولایت علی کے حوالے، تو پھر انہیں لکھنؤ جانا پڑا۔ یہ ہے لکھنؤ کی اہمیت۔ پھر وہاں وہ کئی مہینے رہے، کتب خانے میں رہ کر انہوں نے پھر کتاب لکھنا شروع کی ولایت علی پر، حالانکہ وہ موجود تھی ابقات الانوار 4 پشتوں والی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ذرا اس کو مختصر کر دوں تاکہ نجف کے طلباء کے لیے اور ایران کے طلباء کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو جائے، تو انہوں نے ولایت علی 11 جلدوں میں، یہ دیکھیے اوپر یہاں پہ وہ لگی، یہ اوپر جو لگی نا، گن لیجیے، یہ 11 جلدیں ہیں، اس کا نام ہے الغدیر، یہ عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ 10 جلدوں میں ایران سے ہوا، اردو ترجمہ۔ یہ 10 جلدیں اردو والی بھی ہمارے پاس ہیں اور وہ 11 عربی والی بھی، جو لکھنؤ میں بیٹھ کے لکھی گئی۔ یہ جو ہنگامہ مچا ہوا تھا فیس بک پہ میم والا، اس میں ہمارے وطن لکھنؤ کو بھی بڑا رگڑا گیا، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ وہ ولایت علی کا مدینہ ہے۔ اب مدینے سے لوگ گھبرا جائیں گے، لکھنؤ میں نہیں، جوش صاحب نے کہا مدینے کا ترجمہ شہر، بے شک ہر شہر کو مدینہ عرب والے کہتے ہیں، مدینہ فلاں، مدینہ فلاں جو شہر کا نام ہوگا، تو اس کا نام ہے مدینہ لکھنؤ یا شہر لکھنؤ۔ جب عربی میں بولیں گے تو کہیں گے مدینہ لکھنؤ۔ کیا کہنا ہمارے لکھنؤ کا، وہاں سے ابھی بھی سب چیزوں کے جواب جو آ رہے ہیں تو ہوا ہوگی۔ دیکھیے کہ کیا کام ہو رہا ہے فیس بک پہ۔ اب یہاں پر بات آ گئی کہ یہ لکھنؤ میں بیٹھ کے کتاب آیت اللہ امینی صاحب نے لکھی، اور لیجیے میں نے آپ کی زحمت ختم کی، نیاز تو ہو ہی گئی ہے، امام ضامن بنیں گے اور آپ نظر چکھیں گے۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ ذکر ابو طالب، انہوں نے پورا ایک یہاں سے یہاں تک یہ حصہ پورا ابو طالب کا ہے۔ اچھا اب اس میں دیکھیے بحث کیا ہے، یہ جتنی امت ہے یہ اپنی کتابوں کا نام لیتے ہیں، اچھا تو ہم بھی کی کتابوں کا نام لیتے ہیں، بھائی تو تم ہماری کتابوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں استدلال کیا ہے، آپ نے کہا نہیں ہماری صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا،
تو آپ کے ساتوں راوی جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. صحیح بخاری کے ساتوں راوی اس طرح جھوٹے ثابت ہوئے کہ جو زیادہ راوی ہیں وہ ابو طالب کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے. کیا کہنے. واہ 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 تو صحیح علامہ ڈاکٹر زبیر اختر نقوی بلندتر صلوات. تو اب وہ صحیح بخاری کی حدیث دوہراتے راوی. اس میں بھی یہی ہوا کہ میں نے صرف مختصر رسول اللہ کا مختصر بات کرو، بعد میں آدمی چکراتا رہے گا. اب وہ سامنے والا علم حدیث پڑھنے لگا، یہ سامنے جو ہے نا 50 کتابیں علم حدیث پہ لگی. کیا کہنے. ایسا سمجھ رہا تھا جیسے میں نے علم حدیث کبھی پڑھا ہی نہیں. واہ واہ کیا کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو میرے ہاتھ سے نکل گیا ہو. یہ باتیں ہماری قوم کو سب کو بتانا چاہیے تھے، ورنہ وہ جاہل علماء جو بیٹھے تھے مدرسے کے، اور مدرسے کے علماء ہوتے ہی جاہل، ان کے پاس علم نہیں ولایت علی کا آ سکتا جب تک کہ وہ رجوع نہ کریں. ہمارے والے رجوع کرنا پڑے گا. محبت علی میں صدقے دل سے تب جا کے کہیں علم داخل ہوگا. یہ بھی پڑھ چکا ہوں، علم پڑھنے سے نہیں آتا، رٹنے سے نہیں آتا. یہ بھی حدیث ہے. علم کیسے آتا ہے؟ کسی انسان کی کسی ایک نیکی پر جب اللہ خوش ہو جاتا ہے، ایسی نیکی جو اللہ کو خوش کر دے تو اللہ اس کے دل میں نور علم داخل کر دیتا ہے. فرشتہ نہیں آ رہا، عام آدمی کو بھی اللہ اپنے ہاتھ سے علم دیتا ہے. تو ہوگی کوئی نیکی ہماری اللہ کو پسند آ رہی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اس کا ثبوت مطالعہ نہیں ہے، اس کا ثبوت میرا حافظہ ہے. اس کا ثبوت وہ تو سامنے کی بات ہے نا. کہ دیکھیں ساری کہانی میں نے مختصر سے دور میں جلدی جلدی آپ کو سنا دی کیا کہنے. پوری، اور جب آپ پڑھیں گے تو یہ ہزاروں صفحے میں ہے. جب اس کمرے میں آپ جائیں گے تو وہاں ولایت علی کی کتابیں، پھر اس کے بعد یہ تمام یہ پورشن جو ہے نہج البلاغہ، اور یہ پورشن بیچ والا ولایت علی یہ نہج البلاغہ، اور پھر اس کے بعد سوانح مولا علی کی یہاں سے وہاں تک لگے. پھر جو علم کلام ولایت علی کی کتاب ہے اس کمرے میں لگے. ابھی نیا سیٹ میں نے 45,000 کا خریدا ہے کہ جو ایران سے آیا تھا. یہ ترابی کیسٹ والے سے پوچھ سکتے ہیں، اس سے خریدا ہے 45,000 کا. احقاق الحق، جس پہ مصنف قتل کیا جاتا ہے کہ تو نے ولایت علی پہ کتاب کیوں لکھی. اب سوچئے کہ کتنی جلدیں ہوں گی کہ 45,000 کی ہیں. وہاں لگی ہے زیارت کر لی، بہار الانوار وہاں لگی ہے 132 جلدیں. زیارت کر لی، زیارت کرنا تو ثواب، تاکہ بتا تو سکیں بہار دیکھ کے آئیں، احقاق الحق دیکھ کے آئیں. الغدیر یہ سامنے لگی، اباقات الانوار سامنے لگی، اباقات بھی یہی لگی ہوئی، اور ترجمہ اس کا یہ الغدیر کا میں آپ کو. تو اس میں یہ بتانا ہے کہ دیکھیے اپوزیشن کی بات سننا پڑتی ہے. ہمارے امام نے ہم کو جو بات سمجھائی کہ اگر تمہارے سامنے کوئی یہ کہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ان سے کہنا اجماع تو دکھاؤ. اب وہ کہیں گے اجماع اہل حدیث نے کہا، دیوبندی نے کہا، انہوں نے کہا، بریلویوں نے کہا، فلانے نے کہا، عرب نے کہا، ایران نے کہا. اجماع کہاں؟ کیا کہنے. جب تک ہمارے 12 امام کی حدیثیں شامل نہیں کرو گے تو 12 امام کی حدیثوں میں دکھاؤ کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اب اس کے بعد آئے گا 14 معصوم، 2 معصوم 12 سے اوپر. رسول اللہ کی ایک حدیث سارے مسلمان یہ دکھا دیں کہ رسول اللہ یہ کہیں کہ ابو طالب نے کلمہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور وہ روایت توہین رسالت ہے، توہین رسول ہے. یہ رسول اللہ پہ تہمت ہے کہ آخر وقت میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے. 40 سال سے آپ کے ساتھ ابو طالب رہ رہے ہیں. دعوت الاشیرہ سے لے کر آیتوں پہ آیتیں، سورے پہ سورے 13 برس گزر گیا اسلام. اب یاد آیا آپ کو کہ چچا نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. سلامت رہے آپ.
کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، کافر جمع ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ پر حملہ کر دیا اور پتھر بھی مارے اور غلاظت بھی پھینکی، اور ایک بار ابو طالب کو پتہ کہنے لگے چچا میں آپ کا کون ہوں، اور پھر آنسو ٹپکے، چچا میں آپ کا کون ہوں؟ کہا تم میرے جانی جگر ہو، تم میرے سید ہو، تم میرے سردار ہو۔ کہا تو آپ نے میری حالت دیکھی؟ باہر ابو طالب نے سارے بنی ہاشم کو آواز دیا، کہا تلواریں نکال۔ ابو طالب نے خود تلوار نہیں لی۔ یہ کمال ہے کہ کبھی ابو طالب نے تلوار نہیں اٹھائی، اور اب الزام لگاتے کہ بھتیجے کی طرفداری میں تلوار پہلے ابو طالب نے نکالی، اس نے چھوئی نہیں تلوار، حالانکہ خوب جنگیں لڑے تھے، لیکن محمد کے نصرت میں تلوار نہیں نکالی۔ کیا کہنا آ جاتا معاملہ کہ بھائی خونریزی ابو طالب نے شروع کی، سارے بنی ہاشم جناب حمزہ اور تمام چچا زاد بھائی تلواریں لے کے، اب جو کفار قریش نے دیکھا کہ ابو طالب آگے اور ساری تلواریں چمکتی ہوئی بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں، بھاگنا چاہا، منہ سے بلند آواز سے ڈانٹ کر کہا اگر ایک بھی بھاگا تو میں پکڑ کے اس کا سر اڑا دوں گا، وہیں ٹھہرو۔ سب ابو طالب کے دبدبے سے اور ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے، ابو طالب نے اس طرح ہاتھ سے کیا کہنا دو ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس سے مارنا شروع کیا، سر لولان، پتھر اٹھا کے اس پتھر سے سر پھوڑے، اور کہا حمزہ سب کو گھیر دو، اور اس کے بعد کہا بھتیجے ادھر آؤ، محمد ادھر آؤ، کر ان کے جتنے سردار کھڑے میرے سامنے سب کے بس یہ ایک واقعہ کافی ہے بھیا، ایک واقعہ کافی ہے، اس میں آئمہ سے اتنے واقعات ہیں کہ اگر وہ میں سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ ابو طالب کے کارنامے، تو ڈرتے کس سے تھے کافر؟ ابو طالب سے۔ کیا کہنا اب اس میں آپ نے بحث اٹھا دی کلمہ کیوں نہیں، شیعہ سنی مل کر آپس میں بیٹھ کر ایک کانفرنس کریں کہ بھائی مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ جب علی کے لیے حضرت نہیں کہا تو کسی کے لیے نہیں کہا، بھائی کیا کہنا داد تو دیا کرو یار، ارے ہم نے علی کو حضرت نہیں کہا تو کسی کو بھی نہیں کہا، جب ان کو علیہ السلام نہیں کہا تو کسی کو نہیں کہا۔ بھائی اسی کو خطابت کہتے ہیں، دنیا سیکھے خطابت کسے کہتے ہیں۔ 4 خلفاء ہیں مسلمانوں کے، کانفرنس کرو، اور جتنے یہ مدرسوں کے ادھر ادھر کے سارے علماء ہیں، سارے مکتب فقہ کو بلاؤ، اور کہا ہاں بھائی صاحب آپ لوگ سب آ گئے، کتنی کتابیں آپ کے پاس اور کتنی آپ نے پڑھی ہیں؟ اور پہلا سوال، کیا ابو بکر کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا؟ دوسرا سوال، کیا عمر کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا؟ تیسرا سوال، کیا عثمان کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا؟ اب بات کرو کہ علی کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور سنو، تم مجبور ہو یہ کہنے کے لیے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا، اس لیے کہ گود میں محمد کو پالا ہے، تم بچ کے نہیں جا سکتے، لیکن جو جملے ہم کہہ رہے ہیں تاریخ کی حقیقت ہے، اور تم قانون میں بھی نہیں لا سکتے۔ ابو بکر کا باپ کافر مرا، عمر کا باپ کافر مرا، عثمان کا باپ کافر مرا، پہلا ابو قحافہ تھا، دوسرا خطاب تھا، تیسرا عفان تھا، یہ تینوں اسلام آنے سے پہلے ہی مر گئے۔ بڑے والے کے زندہ رہے تو ان سے جب کہا گیا کلمہ پڑھو گے، انہوں نے کہا اب اس بڑھاپے میں کلمہ پڑھوں، 90 سال کے ہو گئے، تو اب یہ سب تو آپ چھپا لو، اور ابو طالب سامنے یہ بھی تو بچوں کو بتاؤ کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو بڑی دھوم دھام ہوئی، تو ابو قحافہ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، انہوں نے کہا شور کیسا ہے مدینے کے گلی کا، مبارک ہو آپ کا بیٹا
بادشاہ بن گیا. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ. کہہ رہے وہ کیسے بن گیا؟ تمام بنی ہاشم نہیں تھے. ارے بنی ہاشم کہاں گئے تھے؟ کہا وہ تو دفن و کفن میں لگے تھے. کیا کہنے ہیں؟ اس کے بعد کہنے لگے یہ بنا کیسے تھے؟ بلاؤ تو میرے پاس. پہلے میرا حق ہے، باپ کا حق ہے کہ بیٹے کا حق ہے. تو جہاں بیٹا باپ کا حق مار کر بیٹھا ہو تو سیدہ کے حق ہے کیا بات؟ قانونی گفتگو کی ہے، قانونی کسی کی دل آزاری نہیں کی. ہاں جتنا آپ نے ہمیں اذیت پہنچائی ہے اس ملک میں، اس کی 5% بھی اگر میں جوابی اذیت پہنچاؤں تو آپ کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اور سروں کی نارنگیاں اڑ جائیں گی اور پیروں کی زمین نکل جائے گی. اس لیے مجھے اسی جگہ رہنا ہے. مجھ سے یہ سب چیزیں نہیں طلب کرو گی کیا ہے وہ کیا ہے علم حدیث لا فلا. اس کو اگر میں نے چھیڑ دیا تو فیس بک کا زمانہ ہے. اب کرونا میں تو بس کمرہ ہے تو اب میں کیا بیٹھے بیٹھے کروں گا بھائی؟ کیا کہنے ہیں؟ اب بتائیے عید کے بعد کیا کروں گا؟ ہو گئی بے شک. تقریر ہو رہی. اب روزانہ سب انٹرویو لینے والے آ رہے ہیں تو ہم روزانہ اپنے ٹی وی پہ بھی ایک انٹرویو ریکارڈ کرا دیا کریں گے. جتنی باتیں کرنی ہیں سن لیجیے گا. ایک کتاب اٹھاؤں گا سنا دوں گا، دوسری کتاب اٹھاؤں گا چھپا دکھا دوں گا، جو آپ چاہتے ہیں وہ دکھا دوں گا. تو ہمارے لیے دیکھیے کوئی مشکل نہیں. ہم پھر کہتے ہیں کہ دین حق کا صرف علی کا راستہ ہے. یہی بات میں ٹی وی پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ضد پہ پڑے ہوئے تھے. علی کے علاوہ میں نے بار بار کہا نجات علی سے ہے. یہاں بھی کہتا ہوں ٹی وی پہ بھی کہا. میں نے کہا آپ بخشے جائیں گے صرف پروانے جنت جب علی تھے. یہ قرآن میں بھی ہے، یہ حدیث میں. ہم اس سے تو نہیں پھریں گے. اب آپ گھما پھرا کے کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں دلیل نہیں. کوئی ایک حدیث لا دیجیے کہ علی کے علاوہ ساقی کوثر کوئی. کیا کہنے ہیں؟ توبہ پہ علی کے علاوہ کوئی اور ہے، صراط پہ علی کے علاوہ کوئی، قبر میں کوئی اور آئے گا. کوئی روایت بنا لیجیے کہ پوری پلٹن آتی ہے قبر میں. 1.25 لاکھ صحابہ قبر میں بخشوانے آتے ہیں. صرف محبت علی. قیامت تک یہ نہیں بدلے گا یہاں تک کہ علی کا بیٹا مہدی آ جائے گا. اگر آپ اس وقت میری بات نہیں مانیں، اے امت والے میری بات مان لو. ایسا نہ ہو کہ ذوالفقار کے چرکے مہدی کی تلوار ہو اور تمہاری بوٹیاں ہو. تو بھئی ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ان کے آنے سے پہلے سب کو بچا لو. تو اب جو پچھلی قوم گئی اسے چھوڑے، میں تو نئی نسل کو بچانا چاہتا ہوں. شکر ہے کہ سنی بچے ہوں یا شیعہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں. بس یہی میری کامیابی ہے. اور بیچ میں یہ جو جلنے والے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں. او جلنے والے، او جلنے والے، تجھے جلنا بھی نہیں آتا. وہ جلنے والے مجھے جلنا بھی نہیں آتا. یہ جلنا کوئی جلنا ہے، یہ رہ گئے دھواں ہو کر. دھواں ہوئے حق سے اڑے ہوا میں. باقی تو رکھو کچھ آگ چنگاری راکھ کوئلہ کچھ تو دھواں ہو گئے. ہمیشہ یاد رکھیے حسد کا دھواں جلا دیتا ہے. اور میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں سیکھنے کا عمل ہے. سب سیکھیں، زیادہ اچھا ہے کہ سب سیکھیں، مشورے سے کام کریں. شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ضدوں پہ نہ ہوں. ضد نہیں کرنا چاہیے دین میں. اور یہی حق ہے، اہل بیت حق ہیں. اہل بیت سے اوپر کوئی نہیں. اہل بیت سے جو ٹکرایا اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، اہل بیت سے ٹکرایا حرام ہے. اب وہ آدھا چھوڑ آئے تھے جملہ،
تو آدھا ہم نے اس لیے چھوڑا تھا کہ پورا آپ کیجیے گا، تو جملے آپ پورے کر لیجیے نا بھائی، آدھے آدھے جملے جو بول کے آئے ہوں تو ایسا ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، جو ذہین ہوتے ہیں وہ ٹکڑا لگا لیتی. تو اب جو قصیدے لکھ رہے ہیں جیسے ذیشان آپتی ہیں، تو اب دیکھیے اس پہ لکھ دیا انہوں نے. کل کون سا قصیدہ سنا ہے انہوں نے کہ سنتے ہی نہیں چلے جاتے ہیں. پورا قصیدہ شاندار اس نے لکھ لیا کہ کسی اور کا ذکر سنتے ہی نہیں چلے جاتے ہیں. تو جملے ہیں چھوٹے سے، جہاں چاہے لگا لیجیے، اور بہر میں کسی کو لغت اور بہر میں. اچھا وہ تو سارے ہی جملے بہر میں ہو گئے، کہ قصیدے ہو گئے نا اس کے اوپر، تو قصیدوں ہی سے پتہ چل گیا کہ بہر میں جملے. تو کم از کم نظم کو زندگی بخش دی. اب آپ بتائیے کہ اتنے بیلنس جملے خطابت میں کوئی بول کے اسی پہ خوش ہوا کریں سارے لوگ. نہیں بتاؤں گا بہر میں یہ تو ہوگا بہر میں. جتنے جملے میں نے بولے ہیں اور ابھی جو بولے ہیں وہ تو مشہور ہو گئے، اور جو میں 50 برس کے بولے اب کتابیں لے کے بیٹھو تو دیکھو کیا 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 بول چکا ہوں. مزیدار جملے. خیر اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اسی طرح آپ جشن ابو طالب ہر سال مناتے رہیں. تفسیر قرآن رمضان آتا رہے، آپ روزے رکھتے رہیں، آپ کے روزے قبول ہوئے. اللہ آپ کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. آپ نے رمضان میں مجالس کی، اور جو آپ نے افطاری کی، سحری کی، جو دعائیں پڑھی، آپ نے جو اعمال شب قدر کی، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کے اعمال کو بحق کے محمد اور آل محمد قبول فرما اور میرے خوشیاں دے. اور ہم آپ کو پورے سال کی ضمانت میں امام رضا کی ضمانت میں دیں گے، اور امام ضامن ہوگا. اور اس طرح 3 بار درود پڑھیں گے، اور درود پڑھ کر پھر اس کے بعد نیاز چکے اور امام ضامن بنواتے ہیں انشاءاللہ. محمد و آل محمد باہر نکلے گا. جناب مولا